اسلام میں عورت کا ایک عظیم کردار ہے، اور جب تک عورت کی ان قربانیوں کو نہ مانا جائے، نہ دیکھا جائے، تاریخ اسلام مکمل نہیں ہو سکتی۔ آج ضرورت ہے کہ ہماری بہنیں ایسے ہی جذبہ پیدا کرے، آج ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کی پرورش ایسے ہی انداز میں کرے، آج ضرورت ہے کہ فلموں کے گانے سنانے کے بجائے اپنے بزرگوں کے قصے سنایا کرے، آج ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو اسلامی شعار و تہذیب سے آراستہ کرے۔ آج مسلمان خواتین جو کردار ادا کر سکتی ہے وہ ایک مرد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ماں کی گود بچے کے لیے پہلی درسگاہ ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ماں کی گود بچے کے لیے ایک درسگاہ ہوتی ہے۔ اس تعلق سے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ جب ماں بلند ہوتی ہے تو بچے بھی بلند ہوا کرتے ہیں، ماں جب باکردار ہوتی ہے تو بچے بھی باکردار ہوا کرتے ہیں، ماں جب عظیم ہوتی ہے تو اولادیں بھی عظیم ہوتی ہے۔ ایک ماں جب پارسا ہوتی ہے تو پوری نسل پارسا ہو جایا کرتی ہے، اور اللہ نہ کرے ایک ماں بدکار ہوتی ہے تو پوری نسل خراب ہو جایا کرتی ہے، پورا ایک کنبہ تباہ ہو جاتا ہے، پورا ایک معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ ایک ماں کا تقدس وہ ہے جو ایک خاندان کو تقدس بخشتا ہے، ایک عورت کا تقدس وہ ہے جو ایک نسل کو تقدس بخشتا ہے۔ ماں کا کردار کیا ہوتا ہے؟ ٹیپو سلطان، آپ نے نام سنا ہوگا، ٹیپو سلطان کو کون نہیں جانتا؟ جنگ آزادی کا وہ نام ہے جس نے جنگ آزادی کا تصور دیا ہے، جس نے آزادی کا تصور فراہم کیا ہے۔ ٹیپو سلطان وہ عظیم ذات کا نام ہے جس کا جملہ ایک محاورہ بن چکا ہے، جس کا جملہ تاریخ کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ ٹیپو سلطان جنہوں نے کہا تھا گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، وہ ٹیپو سلطان۔ ان کا ایک بھائی ہے دوشریک بھائی وہ ہوتا ہے جس نے ایک ہی عورت کا دونوں نے دودھ پیا ہو۔ ایک دایا تھی جب حضرت ٹیپو سلطان پیدا ہوئے ہیں، ایک دائی کا یہ بھی دودھ پیتے ہیں ٹیپو سلطان، اور اس دائی کا اپنا ایک بیٹا ہے وہ بھی اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، ایک ہی ماں کے دو دودھ پیتے ہیں۔ حال یہ ہوتا ہے کہ ٹیپو سلطان کو اپنے دوشریک بھائی سے بڑی محبت ہے، اتنی محبت جیسے ایک سگے بھائی سے ہوا کرتی ہے۔ دن بڑھتے رہے، دونوں شہزادے، ایک دوشریک بھائی اور شہزادہ ٹیپو سلطان بڑے ہوتے گئے، ساتھ میں دودھ پیا، ساتھ میں پرورش کی، ساتھ میں جوان ہوئے۔ وقت وہ آیا کہ ٹیپو سلطان تخت پر رونق افروز ہوئے۔ وقت اب سلطان ہے ٹیپو سلطان، سب سے اپنا عظیم معتمد، سب سے بھروسے مند اپنے دوشریک بھائی کو بنایا ہے، سب سے زیادہ قریب اپنے دوشریک بھائی کو رکھا ہے۔ ایک موقع یہ آتا ہے کہ انگریزوں نے معاہدے کے لیے آفر کرتے ہیں، ٹیپو سلطان کو پیغام بھیجا کہ ہم کچھ چیزوں پر معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، بہتر ہے کہ جنگ کی وجہ معاہدہ کر لیا جائے۔ ٹیپو سلطان نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہاری شرائط ہمیں منظور ہوئی ہم ضرور معاہدہ کریں گے۔ اپنے دوشریک بھائی کو بھیجا، کہا بھائی جاؤ یہ معاہدہ تم کرو، جن شرطوں پہ تم معاہدہ کرو گے تیرے بھائی ٹیپو کو منظور ہوں گا، جس شرطوں پہ تم معاہدہ کر لیں گا میں اس کو قبول کر لوں گا۔ یہ کہہ کر ٹیپو سلطان نے اپنے دوشریک بھائی کو بھیجا، مگر بڑی عجیب بات تھی، جب بھائی پہنچا تو بہت وقت ہو گیا لیکن واپس نہیں لوٹا۔ ایک دن گزر گیا واپس نہیں لوٹا، 2 دن گزر گئے واپس نہیں لوٹا۔ تو کچھ ایسے دربار میں لوگ تھے جو ٹیپو سلطان اور اس کے بھائی دوشریک بھائی کی اس محبت سے بڑے بغض و حسد رکھتے تھے، بڑی جلن ہوا کرتی تھی ان کو کہ آخر ایک دائی کا تو بیٹا ہے، سلطان اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں، سلطان اتنا ان کو کیوں عزت دیتے ہیں، بڑی حسد میں مبتلا تھے۔ موقع دیکھا کہ یہی موقع ہے کہ سلطان کے کان بھر دیے جائیں، سلطان کو جو ہے اپنے بھائی کے خلاف آگ بگولا کر دیا جائے۔ نتیجہ یہ ہوا ان حاسدین نے کان بھرنے شروع کیے اور کہا کہ سلطان دیکھو، جس کو تم اپنا بھائی سمجھتے تھے، جس کو اپنا سگے بھائی سے بڑھ کر عزت دی ہے، حال یہ ہے کہ انگریزوں سے معاہدہ کرنے نہیں گیا، در حقیقت اس نے تمہاری جان کا معاہدہ کیا ہے، تمہاری جو ہے موت کا معاہدہ کیا ہے۔ حال یہ ہے کہ انگریزوں کے ہاتھ معلوم ہوتا ہے کہ بک چکا ہے، انگریزوں نے اس کو خرید لیا ہے، اب یہ تمہارے پاس سلطان بننے کے خواب دیکھ رہا ہے، یہ چاہتا ہے کہ انگریزوں کے ساتھ مل کر حملہ کرے، میسور کو فتح کرے اور جب تم قتل ہو جاؤ تو یہ خود تخت پر بیٹھ جائے، یہ اس کا پلان معلوم ہوتا ہے۔ سلطان کے اس قدر کان بھرے کہ سلطان نے پہلے تو بہت تعویلیں کی، انکار کیا کہ میرا بھائی مجھ سے غداری نہیں کر سکتا، مگر 3 دن ہو گئے، پھر 4 دن ہو گئے، ایک وقت یہ آیا کہ 1 ہفتہ گزر گیا، اب دھیرے دھیرے سلطان بھی پریشان ہو رہا ہے، دل میں وسوسے پیدا ہو رہے ہیں، خیال ہو رہا ہے شاید ہو سکتا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہو، میرے وزیر اور میرے درباری صحیح کہہ رہے ہو، یقیناً 7 دن ہو گئے بھائی لوٹا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ واقعی انگریزوں کے ہاتھ بک چکا ہو، واقعی انگریزوں سے اس نے میری جان کا سودا کر لیا ہو۔ ایک دن بڑے پریشانی میں ٹیپو سلطان اپنے محل میں گھوم رہے ہیں، چہل قدمی کر رہے ہیں، پریشان ہے، بھائی کی کوئی خبر نہیں ہے۔ تبھی وہ دودھ پلانے والی ماں دائی آتی ہے، دیکھا، کہا سلطان کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ دائی کو محبت سے ماں کہا کرتے تھے، اس لیے کہ جو دودھ پلائے وہ بھی ماں ہی ہوا کرتی ہے۔ تو کہتے ہیں امی جان بڑی عجیب بات ہے، میری پریشانی کا سبب کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا اپنا بیٹا ہے۔ کہا میرا بیٹا؟ کیا ہوا میرے بیٹے نے سلطان، کیا کیا میرے بیٹے نے؟ کہتے کہ دائی ماں جانتی ہو تمہارے بیٹے نے کیا کیا ہے؟ میرے ساتھ غداری کی ہے۔ جیسی ماں نے سنا تڑپ گئی، کہا خدا کی قسم میرا بیٹا غدار نہیں ہو سکتا، تم کو کس نے کہا کہ میرے بیٹے نے غداری کی ہے؟ کیا ثبوت ہے کہ میرے بیٹے نے غداری کی ہے؟ کہتا ہے ماں میں نے معاہدہ انگریزوں سے کرنے کے لیے بھیجا مگر آج 7 دن کا عرصہ ہو گیا، کوئی اتا پتہ نہیں ہے، اور لوگ کہتے ہیں ایک افواہوں کا بازار گرم ہے، لوگ بلکہ یہاں تک شہادتیں دینے لگے ہیں، قسمیں کھا کھا کے مجھے یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ غداری کر لی ہے، انگریزوں سے سودا کر لیا ہے، انگریزوں سے وہ مل گیا ہے۔ جیسی ماں نے سنا تڑپ گئی، کہا سلطان قسم وحدہ لا شریک کی کھا کر میں کہتی ہوں میرا بیٹا مر سکتا ہے لیکن غداری نہیں کر سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے ایک باشیار عورت کا دودھ پیا ہے، ایک پارسا اور ایک وفادار عورت کا دودھ پیا ہے، ایک غدار کا نہیں۔ اور جب بھی میں نے تمہیں اور اسے دودھ پلایا ہے تو وضو ہو کر دودھ پلایا ہے، کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ مجھے یقین ہے کہ جو دودھ وضو کے ساتھ پلایا گیا ہو وہ دودھ کبھی غداری نہیں کر سکتا۔ اندازہ لگائیے پھر یہی ہوا، ماں نے جیسی کہا دوسرے دن ہی سلطان کا بھائی وہ دوشریک آ جاتا ہے، اس نے بتایا کہ در حقیقت انگریزوں نے مجھے نظر بند کر دیا تھا، اب بعد میں تاریخ میں ثابت کیا کہ بھائی سلطان کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوا ہے، اس نے اپنے وفاداری کا ثبوت بھی پیش کیا ہے۔ تو اندازہ لگائیے جب ماں پارسا ہوتی ہے تو دودھ کے اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں، ماں مقدس ہوتی ہے تو دودھ کے اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہماری ماں اسلام کو سمجھے، اسلام کی تہذیبوں کو اپنائے، اپنے بچوں کو اسلامی تہذیب سے آراستہ کرے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات ہماری اس مختصر سی بزم کو قبول فرمائے اور ہماری ماں اور بہنوں کو اسلامی رنگ ڈھنگ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے اہم بات میں یہ آج عرض کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ رات میں بھی جلسہ ہے، ہو سکے اگر عورتوں کا انتظام ہو تو آپ ضرور تشریف لائیں، عورتوں کے لیے بھی شاید رہیں گا انتظام، آپ ضرور آئیں، انشاءاللہ کوئی دوسرے گوشوں پر نہیں ہے۔
اچھا عورتوں کے لیے نہیں ہے. بہرحال چلیے CD بنے گی تو آپ CD کم سے کم سن لیجیے گا. لیکن ایک بات میں سب سے زیادہ اس زمانے میں جس چیز کی ضرورت ہے, جہاں بچوں کو تہذیب سکھانے کی ضرورت ہے, وہاں عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ خود عقائد سے واقف ہو اور اپنے بچوں کو بھی عقائد اہل سنت بتائیں. اس لیے کہ یہ زمانہ اتنا پرفتن ہے کہ ایک بچہ جب پڑھنے لکھنے لگتا ہے کوئی گارنٹی نہیں کہ کس بدعقیدہ کا شکار ہو جائے, کوئی گارنٹی نہیں کہ کب ایمان گوا کر آ جائے. آج جو سب سے بڑی ضرورت ہے گھروں میں وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو عقائد کی تعلیم دی جائے. ہمارے اہل سنت کا عقیدہ خدا کے بارے میں کیا ہے اور رسول کے بارے میں کیا ہے, یہ عقیدے سے آگاہ کیا جائے تاکہ ہمارے بچے باہر جانے کے بعد کسی بد مذہب کا شکار نہ بنے, کسی بد مذہب کی بد مذہبیت کو قبول کر کے اللہ رسول کے اور بزرگان دین کے غدار نہ بنے. یہ ہماری ماؤں کی ذمہ داری ہے, یہ ہماری بہنوں کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ ہماری ماں اور بہنوں کو سلامت رکھے اور انہیں یہ حوصلہ عطا فرمائے کہ وہ ایک اچھی نسل کی پرورش کرے, ایک اچھی نسل کو پروان چڑھائے. اللہ تعالیٰ اس بزم کو قبول فرمائے, اس کے انعقاد کرنے والوں کو اس کا بہترین اجر عظیم عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.